بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صرف پاکستان کے حوالے سے آج بات کروں گا، اور یہ ساری باتیں بہت ہی اہم ہیں جو میں آپ کی خدمت پہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ہم اپنی تاریخ کے حوالے سے بہت ساری ایسی چیزیں دیکھ چکے ہیں جن کے بارے میں کوئی یقین بھی نہیں کر سکتا تھا کہ یہ ہوگا، لیکن اپنے ماضی کو اگر دیکھا نہ جائے تو ہم مستقبل کی طرف نظر نہیں ڈال سکتے۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالی تب سے میں نے بھی بہت ساری چیزیں دیکھی اور پاکستان کی تاریخ کو پڑھنے کی کوشش بھی کی، سمجھنے کی بھی کوشش کی۔ جو جو سمجھ میں آتا گیا تو زبان بند ہوتی چلی گئی، لیکن یہ نوشتہ دیوار ہے کہ 28ویں ترمیم نے تو ہونا ہے۔ کیوں ہونا ہے اس پہ میں آخر میں اگر گنجائش ہوئی تو بات کروں گا، وہ صورت دیگر اگلے پروگرام میں کروں گا۔ وہ کیا چیزیں ہیں جو 28ویں ترمیم میں موجود ہوں گی۔ ان میں نیشنل فائنانس کمیشن ہے، ان میں لوکل گورنمنٹ ہے، ان میں وفاقی علاقے کو بڑھانا ہے، کچھ شہروں کو وفاق میں واپس لے کر آنا ہے۔ یہ آسان کام نہیں ہے، یہ بہت مشکل کام ہے، لیکن میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سول سروس، یہ جو ہمارے CSS کر کے لوگ آتے ہیں یا ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے امتحان دے کر آتے ہیں، CSS ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح پروونشل گورنمنٹ کا بھی ایک امتحان ہوتا ہے، کچھ لوگ وہ پاس کر کے آتے ہیں، کچھ یہ کر کے آتے ہیں۔ ان تمام سروسز کو یکجا کرنا زیر بحث ہے۔ پاکستان میں پارلیمانی جمہوریت ہے، وزیر اعظم فیصل آباد کے گھنٹہ گھر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس زمانے میں پاکستان میں، یہ خیر میں بعد میں آپ سے بات کرتا ہوں، پہلے میں یہ پوائنٹس آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نئے صوبے، اس پر میں پہلے بھی بات کر چکا ہوا ہوں۔ یہ ان کا ہونا تو ہر صورت ہونا ہی ہونا ہے، ان کو کوئی روک نہیں سکے گا۔ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں یہ موجود تھا کہ قومی اسمبلی یا وفاقی حکومت کسی صوبے کے حالات کے حوالے سے وہاں کی گورنر کی ریکمنڈیشن پہ گورنر راج لگا سکتی تھی، ایمرجنسی ڈکلیئر کر سکتی۔ اب چیزیں بدل گئی ہوئی ہیں۔ اب اس بات کو پاکستان کی کانسٹیٹیوشنل عدالت کے ذریعے کرنے کا ارادہ ہے، جن کا بھی ہے۔ تعلیم، صحت اور بڑھتی ہوئی آبادی کا ایک بہت بڑا طوفان یہ صوبوں سے واپس لے کر وفاق اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے یا رکھے گا۔ اسی طرح یہ جو مختلف محکموں میں لوگ آتے ہیں، میں نے تو یہ دیکھا کہ انفارمیشن میں بھی ایڈمنسٹریٹو جاب کے یا دوسرے سروسز کے لوگ آ کر سیکرٹری بن گئے۔ ان کو خواب پتہ ہوتا ہے کہ انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کی ریکوائرمنٹ کیا ہے اور کیا ہونی چاہیے۔ یا کوئی ایسا شخص جس نے کسی اور کام میں CSS کیا ہو، کوئی اور اس کا سبجیکٹ ہو، اس کو ہیلتھ کا سیکرٹری لگا دیا جاتا ہے۔ ایڈمنسٹریشن کی سروس کے آدمی کو کامرس سیکرٹری لگا دیا جاتا ہے۔ فارن سروس والا ہی ایک محکمہ ایسا ہے جس میں فارن سروس کے لوگ رکھتے ہیں۔ یہ 10 نکات ہیں۔ ان 10 نکات پر کئی گھنٹوں بات ہو سکتی ہے، لیکن میں کوشش کروں گا 10 سے 15 منٹ میں اس کو میں پورا کر دوں، اور اگر کبھی ضرورت ہوگی تو میں کل یا پرسوں جب بھی موقع ملا آپ کے سامنے رکھوں گا۔ نیشنل فائنانس کمیشن ایک ایسا ادارہ ہے جو آئینی ہے۔ اس کی تشکیل وفاقی حکومت کرتی ہے، صوبے اس میں شرکت کرتے ہیں۔ یہ جتنا پیسہ پاکستان میں اکٹھا ہوتا ہے ٹیکسیشن کے ذریعے، فیڈرل ٹیکسیشن کے ذریعے، اس کو ایک طریقہ کار، ایک فارمولے کے تحت تقسیم کیا جاتا ہے۔ میں نے پچھلے ایک پروگرام میں گزارش کی تھی کہ جو 18ویں ترمیم ہوئی تھی، اس 18ویں ترمیم کی گفتگو عوام کو سننے کو نہیں ملی تھی۔ بند کمرے میں قسمیں اٹھا کے ایک ایسی ترمیم کی گئی تھی کہ جس پر آج پیپلز پارٹی سٹینڈ لے چکی ہوئی ہے کہ یہ ہماری ہے، آپ کی ہوگی،
لیکن 1973 کا آئین بھی پیپلز پارٹی کی حکومت نے دیا تھا، لیکن باقی سب نے اس پہ کنسنسس کیا تھا. اگر کنسنسس نہ کیا ہوتا تو پیپلز پارٹی کا نہ ہوتا، پاکستان کا نہ ہوتا، کسی کا بھی نہ ہوتا. بہت عرصہ بغیر آئین کے چلے ہیں. یہ آئین میں ایک ترمیم کر کے NFC کو تبدیل کر دیا گیا تھا. میرے پاس وہ ڈرافٹ موجود ہے جو 31 دسمبر 1972 کو قومی اسمبلی کے سامنے رکھا گیا تھا. اس پہ ڈیبیٹ ہوئی تھی، کافی ڈیبیٹ ہوئی تھی، اور پھر 10 اپریل کو کانسٹیٹیوشن نے اپنی شکل اختیار کی تھی. میرے پاس اوریجنل کانسٹیٹیوشن موجود ہے. کسی صاحب کو ضرورت ہوگی، کوئی اعتراض ہوگا تو میں اس پہ بات کر لوں گا. نیشنل فائنانس کمیشن کے فارمولہ جو اس وقت موجود ہے اس کے مطابق وفاق چھنکنا لے کے پھرتا ہے، اور جو چھنکنے لے کے پھرتے تھے ان کو پیسے 2 پیسے ملا کرتے تھے. وفاق کے پاس پیسے نہیں ہیں. یہ بات درست ہے کہ ہم سب کو تکلیف ہوتی ہے جب لیوی لگتی ہے، جب ٹیکس لگتا ہے، جب ایکسائز ڈیوٹی لگتی ہے، جب GST لگتا ہے، پتہ نہیں کتنے ٹیکس لگتے ہیں. سپر ٹیکس بھی لگتا ہے، انکم ٹیکس بھی ہوتا ہے، اور جو لوگ ٹیکس دیتے ہیں ان پر زیادہ لگتا ہے. جو ٹیکس سے اپنے آپ کو مستثنی قرار دے دیتے ہیں یا کروا لیتے ہیں ان پر ٹیکسیشن کی کوئی پابندی نہیں ہے، اور وہ اتنے امیر لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو پیسے بجلی کے ذریعے دینے پر وہ بجلی اپنی نہیں لگاتے، وہ سولر لگا لیتے ہیں، وہ کچھ اور بندوبست کر لیتے ہیں. لیکن پاکستان کی بجلی مہنگی ہونے کی بہت ساری وجوہات ہیں، اور سب سے بڑی وجہ اس میں نااہلی اور کرپشن ہے. NFC کے پیسوں کی جب تقسیم کی جاتی ہے تو یہ پیسے صوبوں کو بھی جاتے ہیں، ایک خاص ریشو کے تحت جاتے ہیں، اور مرکز کے پاس پیسے صرف قرض واپس کرنے کے لیے، سود دینے کے لیے کچھ بچ جاتے ہیں. اخراجات کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے. میں مرکز کا یا حکومت کا وکیل نہیں ہوں، میں ناقد ہوں حکومت کا، بہت ساری چیزوں پہ ناقد ہوں، لیکن یہ زندگی کی حقیقتیں ہیں جن کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. جس وقت 18ویں ترمیم ہوئی تھی اس وقت بند دروازے تھے اور پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، لہذا پیپلز پارٹی نے اس کو اپنا ایک میٹر آف پریسٹیج بنا لیا ہوا ہے. قانون بدلتے رہتے ہیں. آئین میں جیسے اس وقت تبدیلی ہوئی تھی وہ محسوس کر رہے تھے، آج بھی اس کی ضرورت ہے کہ اس کو تبدیل کیا جائے. اگر مرکز کے پاس پیسے نہیں ہوں گے اور وہ صوبوں کی طرف دیکھے گا تو پھر صوبے کسی صورت میں اپنے آپ کو الگ کرنے کی صلاحیت کے مالک ہو جائیں گے. اور جو صاحب یہ اس ترمیمی پروسیس میں اس وقت سپروائز کر رہے تھے چیزوں کو یا پریزائڈ کر رہے تھے میٹنگز کو، وہ کنفیڈریشن کے پاکستان کی کنفیڈریشن کے حامی رہے ہیں. وہ فیڈریشن پر یقین نہیں رکھتے باوجود اس کے کہ وہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشنل عہدوں پر رہے ہیں. لیکن کیا کیا جائے، ماضی میں جو ہم نے سن رکھا ہے اس میں کنفیڈریشن کی بات کو کرتے تھے. پاکستان کے آئین کے مطابق پاکستان کی حکومت 3 درجوں میں ہوتی ہے: وفاقی حکومت، صوبائی حکومت اور مقامی حکومت. مقامی حکومت کو لوکل گورنمنٹ کہا جاتا ہے، اور لوکل گورنمنٹ کے ذمے جو چیزیں ہیں وہ بہت بنیادی چیزیں ہیں، جن میں میری موت کی پرچی بھی انہوں نے بنانی ہے، میرے بچے کی پرچی بھی انہوں نے بنانی ہے، جس میں انہوں نے صفائی بھی کرنی ہے، جس میں انہوں نے پرائمری ایجوکیشن بھی دینی ہے، جس میں انہوں نے پولیو اور دیگر ویکسین کا بندوبست بھی کرنا ہے. اس طرح کی بہت ساری، اور پراپرٹی ٹیکس بھی ان کا ہوتا ہے. پراپرٹی ٹیکس تو وہ صوبائی حکومت لے جاتی ہے. تعلیم کے معاملات میں وہ صوبائی حکومت مداخلت کرتی ہے، اور لوکل باڈیز بے بس ہوتی ہیں، اور ایسے لوگوں کے ذریعے لوکل باڈیز کو چلانے کی کوشش کی جاتی ہے جو منتخب نہ ہوں. اور جہاں کہیں منتخب ہوں وہ اتنے زیادہ اوور کمیٹڈ ہوتے ہیں اپنی پولیٹیکل پارٹی کے لیے کہ وہ عوام کا خیال نہیں کرتے. ان کی کوشش ہوتی ہے ہر چیز پر ایک تصویر لگا دی جائے اور اس تصویر کو بیچا جائے. MQM بہت عرصے سے یہ بات کہتی ہے کہ لوکل باڈیز کو مستحکم کیا جائے. میری شنید یہ ہے کہ چونکہ یہ 4 صوبوں بلکہ 6 صوبوں کی بات
اب کر لیتے ہیں. یہ ان کے درمیان بٹی ہوئی ایک چیز ہے جس کو مجتمع کر کے کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کر کے اس طرح کر دیا جائے جس طرح وفاقی حکومت، صوبائی حکومت ہے، اس طرح مقامی حکومت. لیکن الیکشن کرانا اور ان کے اختیارات کو بڑھانا یا کم کرنا، یہ وفاقی حکومت کے پاس جا رہا ہے یا چلا جائے گا. صوبائی حکومتیں اس سے پیچھے ہٹیں گی، اس لیے کہ صوبائی حکومتیں یہ کہتی ہیں کہ فلاں ضلع بہت پسماندہ ہے، فلاں ضلع کی یہ ریکوائرمنٹ ہے، فلاں ضلع کی یہ ریکوائرمنٹس ہیں. اور وہ جو اپنا ڈویزیبل پول ہوتا ہے پیسوں کے حوالے سے، جو ان کو آبادی کے تناسب سے یا پسماندگی کے تناسب سے ملتا ہے، وہ پیسے ان اضلاع میں نہیں جاتے. اور وہاں کے اختیارات جو ہیں، مطلب لندن کا میئر لندن کا سب سے مضبوط آدمی ہے، بس پہ سفر کرتا ہے. میں بہت دفعہ دیکھ چکا ہوں، میں جنیوا میں یہ دیکھ چکا ہوں، زیورخ میں یہ دیکھ چکا ہوں. لیکن پاکستان کا کسی شہر کا میئر ان حالات میں جس کروفر کے ساتھ چلتا ہے، اس کروفر کے ساتھ کوئی اور نہیں چل سکتا. لیکن جب تک لوکل گورنمنٹ کی نچلی ترین سطح پر یہ معاملہ نہیں جائے گا اور اس کو معطل کر دیا جاتا ہے قانون کے ذریعے، اس کی معطلی کا سلسلہ بند نہیں ہوگا. یعنی ان پہ ایک اور طرح کی 58(2)B لگائی جاتی ہے. جب تک وہ 58(2)B ان پہ بند نہیں کی جائے گی، جو وفاقی اور صوبائی حکومتوں پر لگتی تھی یا اسمبلیوں پر لگتی تھی، وہ صوبائی حکومت اپنے اختیارات کے ذریعے ان پر لگا دیتی. جب تک یہ بند نہیں ہوگی، لوکل باڈیز فلرش نہیں کر سکیں گی، ڈیموکریسی کا مستقبل روشن نہیں ہو سکے گا. یہ بالکل اس کے اختیارات میں اضافہ ہونا چاہیے. تیسری چیز ہے، 2 پورٹس ہیں ہمارے پاس بڑی، گوادر اور کراچی. اور یہ شہر جہاں تجارتی مرکز بننے چاہیے، کراچی تو خیر ہے، بہت بڑا مرکز ہے، لیکن اس کی بنیاد پہ کراچی میں جو ہنگامہ آرائی ہے، جو بدعنوانی ہے، جو مس مینجمنٹ ہے اور جو رش ہے، اور صوبائی حکومت بھی وہاں موجود ہے، لوکل گورنمنٹ بھی جیسی تیسی وہاں موجود ہے. کراچی گوادر کو اطلاعات کے مطابق بما کے وہ اضلاع یا وہ جگہ جن کو قبائلی علاقہ کہا جاتا تھا، ان کو وفاقی حکومت کانسٹیٹیوشنلی وفاق کا حصہ بنانے کا ارادہ کرے گی یا کر چکی ہے، جس کے نتیجے میں وہاں کی صوبائی حکومتوں کے دائرہ اختیار میں ایسے ہی ہوگا جیسے دہلی میں ان کا اختیار ہے، لوکل گورنمنٹ کا یا پروونشل گورنمنٹ کا. پاکستان کا سول سرونٹ جس وقت اے سی بن جاتا ہے تو اس کو ایک لینڈ کروزر مل جاتی ہے، وہ اپنے ساتھ 4-5 پولیس والے گارڈ لے کر چلتا ہے. اس کی کیا ضرورت ہوتی ہے؟ پروونشل گورنمنٹ کا ایس او جب ڈرافٹنگ کرتا ہے تو اوپر تک ڈرافٹنگ اس طرح جاتی ہے، تھوڑی بہت ترمیم ہو جاتی ہے، واپس بھی وہیں آتی ہے. لیکن یہ 2 سٹرکچر ہمارے پاس سروسز کے کیوں موجود ہیں یا موجود ہونے چاہیے؟ اس پہ پہلے میں بات ایک دفعہ کر چکا ہوں، میں اس کو دوبارہ اپنے نوٹس دیکھوں گا، تفصیل سے اس پہ کسی دن بات کروں گا کہ پاکستان کی سول سروس کا عالم کیا ہے. 22ویں گریڈ کی جاب ہوتی ہے تو 21ویں والے کو ایڈ ہاک پہ لگا دیا جاتا ہے، ایڈیشنل چارج دے دیا جاتا ہے. 20ویں کی جگہ ہوتی ہے تو 19ویں والے کو لگا دیا جاتا ہے، اور قابلیت کا کوئی سلسلہ جو ہے اس میں دیکھا نہیں جاتا. جب 1977 میں انتخابات کے دھاندلی کے نتیجے میں تحریک چلی، بہت شدید قسم کی تحریک تھی، کئی 100 لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے تھے، گولی چلتی تھی، کرفیو لگتے تھے، سڑکوں پر ایک طوفان ہوتا تھا، ایک ہجوم ہوتا تھا، اس کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکتا تھا. میں اس میں ایک کریکٹر تھا، میں شرکت کرتا تھا لاہور میں، آنکھوں سے دیکھا ہوا، اور شاید تھوڑا بہت لیڈنگ کردار بھی کچھ جگہوں پر ادا کیا ہوا. تب ایک نعرہ لگتا تھا
کہ وزیر اعظم کے پاس اتنے اختیارات ہیں کہ صدر قیدی ہے اور ایوان صدر پر کوئی لکھ کے چلا گیا من چلا کہ صدر فضل الہی کو رہا کرو، صدر کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ آج بھی صدر کچھ نہیں کر سکتا۔ صدر کے پاس اتنا اختیار بھی نہیں ہے کہ وہ ایوان صدر میں مالی اپنی مرضی کا رکھ سکے، باوجود اس کے کہ وہ بہت سارے کام کر لیتے ہیں یا گورنر کر لیتے ہیں، لیکن کانسٹیٹیوشنلی ایسا نہیں ہے۔ کسی زمانے میں پاکستان میں جب اس کو بیلنس آف پاور کرنے کی کوشش کی گئی تھی 8ویں ترمیم کے ذریعے، تو کانسٹیٹیوشن میں اتنی ترامیم ہوئی تھی کہ وہ پارلیمانی اور وزیر اعظم کے نظام کی بجائے وہ تقریباً صدارتی نظام بن گیا تھا۔ لیکن صدر کے پاس یقیناً کچھ اختیارات تو ہونے چاہیے۔ آج بھی صدر کے نام پر اختیارات کو استعمال کیا جاتا ہے، لیکن تب صدر اپنی ڈسکریشن کے ساتھ فوج کے سربراہان کو مقرر کرتا تھا اور بھی کچھ کام کرتے تھے اپنی ڈسکریشن کے ساتھ، اس میں لفظ ڈسکریشن لکھا ہوا تھا۔ بے اختیار صدر کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور با اختیار صدر کیوں چاہیے یا کیوں ہوگا اس پر بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، سب کو پتہ ہے کیا ہے کیوں ہے۔ میں نے آپ سے گزارش کی پہلے کہ پاکستان میں گورنر راج یا ایمرجنسی یا صوبائی اسمبلی کو معطل کرنے کے بہت سارے واقعات موجود ہیں۔ یہ 47 کے فوراً بعد بھی ہوا تھا، یہ بعد میں بھی ہوتا رہا، یہ میاں نواز شریف صاحب نے بھی کیا، ایک سے زیادہ دفعہ کیا۔ بہت دلچسپی تھی پرائم منسٹرز کی کہ وہ اس حکومت کو میرے خلاف ہے، اس کو سسپینڈ کر دیا جائے، اسمبلی کو سسپینڈ کر دیا جائے، لیکن تب قطغن ہوتی تھی نیشنل اسمبلی سے اس کی اپروول لینا۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ گورنر راج کو اگر کسی جگہ پر لگانا مقصود ہوگا تو اس کے لیے سپریم کورٹ کی بجائے آئینی عدالت کے ذریعے یہ فیصلہ لیا جائے گا کہ اس صوبے میں الف ب ج د صوبے میں یہ حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ نظام ان اکارڈنس ٹو دا کانسٹیٹیوشن نہیں چل رہا، اور وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ وزیر اعظم تو نہیں، وزیر اعلیٰ غیر قانونی کام کر رہے ہیں، یا وہ ریاست کے معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں، یا کوئی اور وجہ، بہت ساری وجوہات ابھی بھی کانسٹیٹیوشن میں لکھی ہوئی ہیں، ان کی بنیاد پر کانسٹیٹیوشنل عدالت سے اپروول لے کر گورنر راج لگا دیا جائے گا۔ کتنے عرصے کے لیے ہوگا یہ تو پھر جب کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے پاس معاملات جائیں گے تب دیکھیں گے۔ سیکنڈ لاسٹ معاملہ ہے پاکستان کی آبادی۔ اکنامکس تھوڑی بہت میں نے پڑھی، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر حالات جوں کہ توں رہیں، لیکن پاکستان کی آبادی کے حالات جوں کہ توں نہیں ہیں۔ یہ 25 کروڑ کا ملک اتنے وسائل نہیں رکھتا، اور اس پاپولیشن کی نگہداشت بھی نہیں کر سکتے ہم۔ ہمارے پاس نہ زراعت میں یہ گنجائش موجود ہے، نہ تعلیم کے میدان میں یہ گنجائش موجود ہے، نہ صحت کے حالات کے حوالے سے یہ گنجائش موجود ہے کہ اتنی بڑی پاپولیشن کو اپنے اخراجات کے ساتھ ساتھ اس کو پالا جائے۔ میں مارنے کی بات تو نہیں کر رہا، لیکن پاپولیشن کا محکمہ صوبے جس انداز سے چلا رہے ہیں وہ کوئی قابل تحسین نہیں ہے، کوئی بھی صوبہ۔ اس کے لیے تو ایک باقاعدہ کیمپین ہونی چاہیے۔ جے سالک میرے ساتھ ایک لاہور میں کونسلر ہوتے تھے، بعد میں وہ وفاقی وزیر بنے۔ جے سالک نے ایک کتاب لکھوائی تھی، اسلام اور خاندانی منصوبہ بندی۔ اس پہ کوئی شور نہیں مچا تھا، لوگوں نے اس کو ہضم کر لیا تھا۔ اگر طریقے کے ساتھ یہ بات دیکھی جائے تو ہمیں کم از کم 1% اپنی آبادی جو اس وقت 3% کے قریب ہے اس کو 2% پر لائیں گے تو ہم ترقی کر سکیں گے۔ بصورت دیگر ہم یوں قرض ہی مانگتے رہیں گے، اور دینے والے قرض دینے سے انکاری ہوتے ہیں۔ ہمارے تو حکمران یہ کہتے ہیں کہ اب ہمیں شرم آتی ہے قرض مانگتے ہوئے، لیکن کیا کریں، حالات ہی ایسے ہیں۔ تعلیم صوبوں کو دے دی گئی، بہت اچھا کیا گیا، لیکن اگر کوئی صوبہ الف ب ج د کو اپنا لیڈر بنانا چاہتا ہے اور دوسرا صوبہ اس الف ب ج د کو گالی نکالنا چاہتا ہے یا اس پہ تنقید کرنا چاہتا ہے،
اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں 4 مختلف طرح کی لیڈرشپ ہوگی، 4 مختلف طرح کے درس ہوں گے، 4 مختلف طرح کے نصاب ہوں گے، کم از کم 4 نصاب ہوں گے. کوئی کسی کو کچھ پڑھائے گا، کوئی کسی کو کچھ پڑھائے گا. نیشن بلڈنگ کے لیے یہ کام بہت ضروری ہے کہ آپ سب کو ایک طرح کی تعلیم دیں. اس وقت پاکستان میں 4 طرح کی تعلیم ہے اور نصاب بھی 4 طرح کے ہیں. اس کو مجتمع کر کے ایک نصاب ہونا چاہیے، اور اگر وفاق کی نگرانی میں ہو تو مجھے تو کوئی اس پہ اعتراض نہیں ہے کہ پاکستان کی ضرورتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے. لیکن بسا اوقات سیاسی مجبوریاں جو ہوتی ہیں ان کی موجودگی میں یہ کوشش کی جاتی ہے کہ الف بے جیم دال کی شخصیت کو بڑھا دیا جائے، باقیوں کو گھٹا دیا جائے. ہمارے نیشنل ہیروز جو موجود ہیں وہ جیسے بھی تھے ان کے بارے میں سچائی لکھ دی جائے اور ہمیں پتہ ہو کہ ہم کیا ہیں اور ہماری منزل کیا ہے. مجھے پاکستان میں کوئی ایک شخص بھی حکمران ایسا نہیں ملا جو یہ خیال کرے کہ اگلے 10 سال میں پاکستان کی منزل کیا ہوگی، 20 سال میں کیا ہوگی، 50 سال میں ہم نے کیا اچیو کرنا ہے. مجھے تو ایسا کوئی شخص آج تک نہیں ملا. میرے خیال میں صوبے جو 2.25 کروڑ بچوں کو اسکولوں سے باہر رکھے ہوئے ہیں ان کے بس کی یہ بات نہیں ہے کہ وہ تعلیم ایک اور تعلیمی پالیسی بھی ایک نہیں ہے. اس کو مجتمع کرنا چاہیے، اس کو اکٹھا کرنا چاہیے، ایک ہونی چاہیے، ایک نظریہ ہونا چاہیے، ایک لائحہ عمل ہونا چاہیے. مجھے تو اس پہ کوئی اعتراض نہیں، میں تو اس کے لیے بالکل بات کروں گا. ہیلتھ کے معاملات میں جتنی چوری ہوتی ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں، پاکستان میں تقریباً 500 کے قریب فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں، 500 سے شاید زیادہ ہیں. وہ کیا کرتی ہیں؟ وہ انسپیکٹرز جو ان کے چالان کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ عدالتیں جن میں ہیلتھ کے معاملات جاتے ہیں وہ کیا کرتی ہیں؟ اس عمل کی ضرورت ہے کہ دوائی ایک جیسی ہو. ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اپنے دور میں جینرک نیم رکھے تھے. جس فارمولے کے تحت دوائی بنتی تھی اس فارمولے کو انہوں نے انٹروڈیوس کروایا تھا. لیکن اس وقت ملٹی نیشنل بہت اسٹرانگ تھیں، اب تو اتنی رہی نہیں. اس زمانے میں تو شاید 31-32 ملٹی نیشنل تھیں، اب تو نہیں ہے اتنی. اب تو بکا گئیں، کچھ چلی گئیں، کچھ بند کر گئیں، انہوں نے بیچ دیا. اب لوکل ہیں، اور لوکلز کی دوائی کا معیار ٹھیک کرنے کے لیے سخت گرفت چاہیے. اگر صحت ہوگی تو لوگ محنت مشقت کر سکیں گے، ترقی میں اپنا حصہ ڈال سکیں گے. اور اگر دوائی ٹھیک نہیں ہوگی تو بیماری میں صرف مریں گے اور کچھ نہیں ہوگا، اور مارنا بھی مقصود نہیں ہے. ان حالات میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہیلتھ بھی مرکز کو دے دی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس وقت مرکز کے پاس پیسے نہیں ہیں. ان کاموں کے لیے پیسے چاہیے، ہیلتھ کے لیے، ٹرانسپورٹ کے لیے. ریلوے کا بہت برا حال ہے، بہت ہی برا حال ہے. ہم چکر چلاتے رہے، جو مرضی کہتے رہے، لیکن ریلوے کا حال کسی ریلوے اسٹیشن پہ جا کے دیکھ لیں، کسی ٹرین میں سفر کر کے دیکھ لیں تو پتہ چل جاتا ہے. انڈیا میں ایک ٹرین چلتی ہے دہلی سے بامبے تک نان سٹاپ، 1 منٹ کی تاخیر اس پہ نہیں ہوتی، 1 منٹ کی تاخیر نہیں ہوتی، اور وہ کسی جگہ رکتی نہیں ہے. بامبے سے چلے گی تو دہلی آ کے رکے گی، دہلی سے چلے گی تو بامبے جا کے رکے گی. رات کو سفر کرتے ہیں لوگ اس میں، 1 منٹ کی بھی تاخیر نہیں. مجھے اتفاق ہوا یہ سفر کرنے کا، اپنے تجربے کی بنیاد پر آپ سے عرض کروں. آخری چیز یہ کہ جو ہم ٹیکنوکریٹس کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے، فزکس کے، کیمسٹری کے. ہمارے پاس ایک شعبہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بھی ہے، پتہ نہیں وہاں کون ہے، کیا کر رہا ہے، وہاں سیکریٹری کون ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا. ہمارے پاس اکانومسٹ کی جگہ موجود ہے، ہمارے پاس ایک ڈویژن ہے، اکنامک ڈویژن. ہمارے پاس فائنانس کا ڈویژن ہے، وہ بھی کوئی سی ایس پی افسر چلا رہا ہوتا ہے. ہیلتھ والا بھی کوئی اور ہوتا ہے، ڈاکٹر تو نہیں ہوتا. تو وہ جو ٹیکنوکریٹس ہیں جن کو ان جگہوں پر ہونا چاہیے، ان کو فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے ذریعے لانے کی ایک ہوائی تجویز اس وقت موجود ہے. لیکن کوئی مناسب کام یہی ہے کہ جس کا کام اسی کو سانجھے، دوسرا تو کر ہی نہیں سکتا.
وہ دوسرا کرے گا تو بربادی کرے گا، خرابی کرے گا۔ ہمارے ملک میں پہلے ہی بہت خرابی اور بربادی ہوئی ہے۔ میرے خیال میں پولیٹیکل پارٹیز کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے، اور اگر ان 10 پوائنٹس کے علاوہ کسی کے پاس کوئی پوائنٹس ہیں تو وہ ان کو بھی زیر بحث لائیں۔ اندازہ تو میں یہ کرتا ہوں کہ یہ پبلک ڈبیٹ کے لیے ایک مناسب فورم ہے، ڈیجیٹل ہو، پرنٹ ہو، الیکٹرانک ہو، جیسا بھی ہو، اس پہ ڈبیٹ ہونی چاہیے، اور سب لوگوں کو چاہیے کہ اپنا انپٹ دیں، تاکہ اگر اس میں کوئی کمی ہے تو اس کا پتہ چل جائے، کسی کو کوئی اعتراض ہے۔ ایک چیز اس میں میرا خیال ہے مجھ سے رہ گئی گفتگو کرتے ہوئے، نہری نظام کو ٹھیک کرنا۔ انگریز کے دور کا نہری نظام ہے، بہت بڑا نہری نظام ہے۔ سندھ کے پانی کو جس طرح انڈیا روک رہا ہے، اور جس طرح موسم کی تبدیلی ہوتی چلی جا رہی ہے، جس طرح اولے پڑتے ہیں اور برف پگھل رہی ہے، جتنی گرمی بڑھ رہی ہے، کہہ رہے ہیں اس دفعہ 50 سے اوپر ٹیمپریچر چلا جائے گا۔ ایسے میں پانی اور زمین دونوں کی ہمیں ضرورت ہے، اور اس زمین کی ضرورت ہے جہاں کاشت ہو سکے۔ اس زمین کو ہم کیا کریں گے جہاں کاشت نہیں ہوتی؟ تو وہاں پانی پہنچانا ضروری ہے۔ اور پانی کے لیے ہم نے 1991 میں ایکارڈ کیا تھا، چاروں صوبوں نے اور وفاق نے، اور ان کے حصے طے کیے تھے۔ پنجاب نے اپنے حصے میں سے سندھ کو پانی دیا تھا۔ پنجاب ہی کو صرف قربانی نہیں دینی، سندھ کے لوگوں کے سیاسی معاملات اپنی جگہ پر، جو تو کچھ نہروں کے نام پر وہاں ہوا، اس کو چھوڑے، اور یہ اس بات کی طرف توجہ دیں کہ 1991 کے ایکارڈ کے مطابق پاکستان کی پانی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اسی فارمولے میں اور اس فارمولے کی بنیاد پر عمل کیا جائے، اور صوبوں کو پانی ذخیرہ کرنے کے لیے اپنے ریزروائرز بنانے چاہیے، ضرور بنانے چاہیے۔ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔